خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک ہسٹری اردو نیریشن چینل۔ آج کے ہمارے موضوعات میں شامل ہے ابو لہب جو کہ دشمن اسلام، اس کا انجام اور ناک کی ہڈی کا ہومیوپیتھک علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لہب، اس کا اصل نام عبدالعزیز بن عبد المطلب تھا اور ابو لہب اس کا لقب تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا اور اس کا لقب اس کے چہرے کی شعلہ نما سرخی کی وجہ سے پڑا تھا۔ یہ لقب اس کے چہرے کی رنگت یا شخصیت کی حرارت کو ظاہر کرتا تھا۔ ابو لہب یعنی شعلہ جیسا یا آتش زدہ، جو اس کی خوبصورتی اور وجاہت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ابو لہب مکہ کا ایک امیر اور بااثر تاجر تھا۔ شروع میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کے ساتھ پیش آتا تھا، لیکن جب آپ نے توحید کی دعوت دی تو آپ کا سخت دشمن اور مخالف بن گیا۔ وہ آپ کے دروازے پر اکثر غلاظت اور گندگی ڈال دیتا تھا اور اس کی بیوی جمیل بھی ان کاموں میں اس کا ساتھ دیتی تھی، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بھی ڈال دیتی تھی۔ اس کی دشمنی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے تقریباً 3 سال بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے قبیلے والوں کو پکارا، اور جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ تب ہی ابو لہب کھڑا ہو گیا اور آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ کے لیے سخت نازیبا الفاظ استعمال کیے، اور پھر لوگوں کو اپنے ساتھ واپس لے گیا۔ یعنی اس نے پیغمبر اسلام کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ تو اسی وقت سورہ المساد نازل ہوئی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کو جہنم کی آگ میں ڈالے جانے کی خبر دی گئی۔ اس سورہ میں اعلان کیا گیا کہ ابو لہب کی دولت اور کمائی اس کے کام نہیں آئے گی، اور اس کی بیوی گلے میں رسی ڈال کر کانٹے دار لکڑیوں کے گٹھے اٹھائے گی، اور یہی رسی اس کی موت کا سبب بن جائے گی۔ یعنی اس سورہ میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے انجام کو بیان کیا گیا کہ وہ دونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لقب کو قرآن میں استعمال کیا، لیکن ایک مختلف اور منفی مفہوم میں۔ اسے قرآن نے ان کے انجام کی آگ سے جوڑ دیا، اور وہ لقب جو اس کی شخصیت کا حصہ تھا اور اس کی ظاہری وجاہت کے لیے تھا، لیکن اسلام دشمنی اور تکبر کی وجہ سے اس کی ذلت کا نشان بن گیا۔ ابو لہب جنگ بدر کے 7 دن بعد طاعون کی بیماری کا شکار ہو گیا۔ اس بیماری کے چھوت اور متعدی ہونے کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی، اور جب بیماری نے شدت اختیار کر لی تو لوگوں نے اس کو ایک ویران جگہ میں ڈال دیا، جہاں وہ اذیت سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش پڑی سڑتی رہی۔ آخرکار لوگوں نے مزدوروں سے اٹھوا کر شہر سے باہر ایک گہرے گڑھے میں پھینکوا دیا۔ ابو لہب کی بیوی جمیل بعد میں لکڑہارے کے نام سے مشہور ہوئی اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی اور پاگل ہو گئی۔ اسی دیوانگی کے عالم میں ایک دن اس نے رسی اپنے گلے میں ڈال کر خود کو ہی ہلاک کر لیا۔ اس طرح
قرآن پاک کی سورہ المساد کی مکمل تصدیق ہو گئی اور دونوں میاں بیوی ہمیشہ کے لیے دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بن گئے۔ تاریخی حوالہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری، اس کے ساتھ ساتھ ابن ہیشم، ابن کثیر کی کتب اور دیگر سیرت النبی اور تاریخ اسلام کی کتب۔ اب ہم بات کرتے ہیں ناک کی ہڈی کے ہومیوپیتھک علاج کی۔ ناک کی ہڈی کے بڑھ جانے سے اکثر نزلہ زکام اور الرجی رہتی ہے۔ اس کی عام ادویات یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ مخصوص علامات کے لیے مخصوص ادویات کے لیے آپ ہم سے علیحدہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ کیلکیریا کارپ 30 میں، سیلیکا 30 میں، بریٹاکاپ 30 میں، تینوں ادویات میں سے 2 قطرے دن میں 2 بار استعمال کریں۔ انشاءاللہ جلد مکمل صحتیابی حاصل ہو جائے گی۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔